بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ ایک مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ رفع الیدین کیا، کبھی بھی رفع الیدین کو کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا، پہلے ذرا آپ مفتی صاحب کی زبانی خود سماعت فرمائیں، اس کے بعد مفتی صاحب نے جو کہا ہے مفتی صاحب کے اس دعوے کی حقیقت جانتے ہیں۔ اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفع دین کبھی نہیں چھوڑا، خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے، کبھی نہیں چھوڑا، ان الفاظ کے ساتھ صرف اور صرف ایک صحیح روایت لے کے آئیں، صرف اور صرف ایک صحیح حدیث لے کے آئیں جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کا یہ جو ایک دعویٰ ہے، جو انہوں نے دلیل جس پر طلب کی ہے، یہ انتہائی غیر اخلاقی ہے۔ غیر اخلاقی کیوں ہے کہ آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں کئی سارے ایسے اعمال اور عبادات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، لیکن ان کی ہمیشگی کی دلیل نہیں ملتی، کرنے کی دلیل ملتی ہے، لیکن کوئی ایسی روایت جس میں یہ ہو کہ یہ عمل نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہے، کبھی نہیں چھوڑا، تو اس طرح کی دلیل ملنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کئی سارے ایسے اعمال ہیں جو خود مفتی صاحب اور ان کے مذہب کے اندر کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل ہمیشہ کیا ہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی زکوٰۃ دی ہے ہمیشہ، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ترک نہیں کی، دلیل لے کے یہ تو رفع الیدین تو پھر بھی ایک مسنون عمل ہے، تو مسنون عمل پہ بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو اسلام کا ارکان ہے، اسلام کا رکن ہے اور یہ فرض ہے، تو اس پہ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب اس پہ کوئی ایک دلیل دے دیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی زکوٰۃ کے حوالے سے تو آپ زکوٰۃ کے منکر ہو جائیں، زکوٰۃ کا انکار کر دیں، بھئی یہ منسوخ ہوگی کیونکہ اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں مل رہے۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال ہو سکتے ہیں، کئی ایسی عبادات ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ میں اختصار کی وجہ سے زیادہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر الفرض والمحال مفتی صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے، اس کی حقیقت مفتی صاحب کے جو اکابر ہیں ان کی زبانی جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کے جو اکابر گزرے ہیں دیوبند کے، وہ رفع الیدین کے حوالے سے ان کے نظریات کیا تھے کہ رفع الیدین کوئی متواتر عمل ہے یا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا، وہ کیا اس حوالے سے کہتے تھے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اس معاملے میں انہوں نے اپنے اکابرین سے بھی اعلان بغاوت کر دیا ہے، اپنے اکابرین سے بھی، جاؤ میں نہیں مانتا۔ ایک طرف تو یہ اکابرین کا دفاع کرتے ہیں کھل کے، اور دوسری طرف جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر اکابرین کی بات ہی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اب آئیے، انور شاہ کاشمیری دیوبندی تھے اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ رفع الیدین کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی کتاب نیل الغرقدین صفحہ 22 ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان الرفع متواتر، رفع الیدین جو ہے یہ متواتر عمل ہے نبی علیہ السلام کا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، اسناداً وعملاً، سند کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، یعنی جو روایات ملتی ہیں رفع الیدین کی وہ بھی متواتر ہیں، اور جو عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بھی عمل متواتر ہے، نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں چھوڑا، لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولم ینسخ ولا حرف من، فرماتے ہیں اس میں ایک حرف بھی رفع الیدین کے حوالے سے ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے۔ لو جی، مفتی صاحب آپ کا تو دعویٰ ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، اور آپ دلیل مانگ رہے ہیں، کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جس میں ایسی حدیث لے کے آئیں جس سے یہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ دلیل آپ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مانگ لیں تو اچھی بات ہے میرے خیال میں۔ تو آج میں مفتی صاحب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ نے
اپنے اکابرین کے بارے میں اس معاملے میں رائے ضرور دینی ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کے جو اکابرین تھے انہوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ بات کہی ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو لا علمی کی وجہ سے کہی، ان کو پتہ نہیں تھا اس حوالے سے، یا پھر علم کی بنیاد پہ کہی ہے، تو پھر آپ بھی عمل کریں، آپ اکابرین کی بات کے اوپر عمل کریں۔ لا علمی کی بات پہ کہی ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے غلطی کی ہے، تو آپ ان کی غلطی کا اصلاح کریں اور اعلان کہیں، ویڈیوز کے اندر، اپنے کسی تقاریر کے اندر اعلان کہیں کہ ہمارے جو اکابرین تھے اس معاملے میں غلطی پہ تھے اور فلاں فلاں تھے۔ اب آئیے دوسری دلیل، علامہ عبدالحی لکھنوی دیوبندی تھے، اور یہ دیوبندیوں کو یہ بھی بڑے ایک عالم دین تھے۔ ان کی کتاب ہے سعایا شرح وقایا، یعنی وقایا جو ہے ان کی فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس کی شرح میں عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلد 2 ہے اور صفحہ 213 ہے، فرماتے ہیں والحق انہ لا شک فی ثبوت رفع الیدین، یہ بات حق ہے کہ رفع الیدین کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے، رفع الیدین ثابت ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ عند الرکوع والرفع منہ، رکوع کے وقت بھی، یعنی رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین جو کیا جاتا ہے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وکثیر من اصحابہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر صحابہ سے یہ جو عمل ہے یہ ملتا ہے، بالطرق القویۃ، مضبوط اسناد کے ساتھ، والاخبار صحیح، اور صحیح حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں ملتا ہے۔ تو ویسے تو ان کے اکابرین جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، میں یقین کریں کہ میں یہاں پہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ان کے حوالہ جات پیش کرنا شروع کر دوں کہ احناف کے دیوبند کے جو اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے رفع الیدین کو یعنی صحیح کہا ہے، رفع الیدین کے قائل تھے، تو بہت سارے ہیں۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اسی وجہ سے صرف اور صرف میں 2 حوالہ جات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ان حوالہ جات کے بعد میں مفتی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں ملتی، آپ کے اکابرین یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، یہ متواتر عمل ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا تو اپنے اکابرین سے اعلان براءت کریں اور کہیں کہ ہمارے جو اکابرین تھے وہ غلطی پہ تھے، یا پھر اگر غلطی پہ نہیں تھے تو آپ بھی عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہر آنے والی نسل کو ہم دلیل دیں۔ دیکھیں نا، ہمارے جو اہل حدیث اکابر گزرے تھے انہوں نے بھی تو ان علماء کرام کو دلائل سے منوایا تھا، اب وہ مان کے نئی نسل آ جاتی ہے، وہ مکر جاتی ہے، تو اس کو کسی طریقے سے منوایا جاتا ہے، اور نسل آ جاتی ہے احناف کی، دیوبند کی، تو وہ پھر انکار کر دیتے ہیں بھی ہم نہیں مانتے۔ تو ایسا نہ کریں، کم سے کم اکابرین کے طریقے پہ چلیں یا پھر اکابرین سے اعلان براءت کریں۔